اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ محرم الحرام کے بابرکت دنوں میں بتائے گئے اعمال کر کے آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتے ہیں۔ صرف 2 چیزوں کا صدقہ دینے سے یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی جنت ہی آپ کا مقدر ہوگی۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جس طریقے سے 2 چیزوں کا صدقہ بتاؤں گی، اسے پورے دھیان اور توجہ سے سن لیں اور ان چیزوں کا صدقہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں عزت اور مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جو بھی اللہ سے مانگیں گے ہر دلی مراد پوری ہو جائے گی، تمام پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، جادو ٹونے کے اثرات، نظر بد کے اثرات زائل ہو جائیں گے، لاکھوں مانگو گے کروڑوں ملیں گے، کروڑوں مانگو گے تو جھولیاں بھر جائیں گی، تمام حاجتیں مرادیں اللہ کے حضور پوری ہو جائیں گی۔ ہمارے پیارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے دنوں میں خوب عبادات کیا کرتے تھے، روزے رکھتے اور زندگی کے باقی معاملات کو ترک کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا تمام وقت عبادات میں صرف کرتے۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات فرمایا کرتے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیش بہا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ زکوٰۃ کو بطور حکم فرض کیا گیا ہے، لیکن صدقے کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ معاشرے کے اداروں کی فلاح و بہبود کے لیے صدقے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط عائد نہیں کی گئی تاکہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے کی خدمت کر کے قلبی سکون حاصل کرے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور تمام اولیاء کرام صدقہ دینے میں پیش رہا کرتے تھے؟ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل ترین اعمال میں شامل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کی ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفا ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن دینے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکیوں کے خوف سے ایمان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شامل ہوں۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچہ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دعا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں ہی کیوں نہ دیا ہو۔ اللہ والوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صدقے کے فضائل اپنی روح و قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا تو سن لیجئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ دین اسلام کی اس رہنمائی ویڈیو کو لازمی آگے بڑھائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری کریں۔ آئیے آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے ایام میں
کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے انبار گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں؟ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت اور رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر سے پریشانیوں، بندش اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو میں 2 صدقے بتاؤں گی، اس سے آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے بس ان 3 میں سے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ تو اس سے اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اسی صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیف اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہوتی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ بس آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا رہتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسئلے مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا، یعنی جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے جانور ان میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے شخص، تم اپنے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دیں گے اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔
عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ میرا آنکھوں دیکھا ماجرا ہے۔ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں سے ایک دن غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تب سے ہم خود بھی اس عمل کو کرنے لگے۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوارے گا کہ آپ کو خود پر بھی یقین نہیں آئے گا۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا ہے۔ لہٰذا جس کسی انسان کی بھی رزق کی تنگی ہو، کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو، اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کرے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے اور پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کرے، اور اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ اس کو جتنا بھی چاہیے ہوگا اسے عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کے دنوں کا فائدہ اٹھا لو اور خوب خوب صدقہ کر کے رب الرحمن کو راضی کر لو، پھر جو چاہو گے وہی ملے گا، اور جتنا چاہو گے اس سے بھی زیادہ ہی ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔